نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد۔ اعتکاف یہ بھی رمضان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے۔ رمضان کو جو فضیلتیں اور جو شان اور اس کی منزلت ہے، اس کی ایک وجہ لیلۃ القدر بھی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 7 جگہوں پر سلام لفظ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ وہ 7 جگہیں کون کون سی ہیں، یہ آپ ذرا غور فرمائیں اور اندازہ کریں کہ یہ 7 کتنے شان اور مقام والی چیزیں ہیں جدھر اللہ رب العزت نے سلام کا لفظ بولا ہے۔ فرمایا سلام قول من رب رحیم، پہلا مقام سلام قول من رب رحیم۔ دوسرا مقام فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ تیسرا مقام سلام علی ابراہیم۔ آگے چوتھا مقام سلام علی موسیٰ و ہارون۔ چھٹا مقام سلام علی الیاسین۔ آگے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور ایک اور جگہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو رمضان کو ایک دوسرے مہینوں سے زیادہ شان، منزلت اور مرتبت عطا فرماتی ہیں۔ ویسے بھی رمضان کی کافی شانیں ہیں، لیکن لیلۃ القدر جس کی شان اور مقام یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، جس کی وجہ سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر وہ ہے جس کی عبادت کی فضیلت اتنی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے یعنی 84 سال کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے۔ ایک رات کی عبادت 84 سال 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اعتکاف جب بندہ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ رات خاص نہیں ہے، کبھی یہ 21ویں رات ہوتی ہے، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ تو ان راتوں کو تلاش کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھے۔ جب اعتکاف میں بیٹھے گا، اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے صرف اللہ کی عبادات کرنا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے اندر دنیاوی کام بندہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی عبادات۔ یہ نہیں اعتکاف میں بیٹھ گئے تو دن بھر بس جی موبائل چلاتے رہو، فیس بک، یہ طریقہ نہیں سر۔ اعتکاف کے اندر کسی کا جنازہ پڑھنا اور مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں بتا، اگر مسجد کے اندر جنازہ آیا ہے تو وہ آپ ادا کر سکتے ہیں، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ دنیاوی کاموں کے لیے، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے، کسی دوست کی شادی آ گئی، جنازہ ہو گیا، دعوت، اس کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور اعتکاف جو ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھا جائے۔ اعتکاف کے اندر جو چیزیں جائز ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان ضرورت کے تحت، مثلا کہ بیت الخلاء مسجد کے اندر نہیں ہے، بندہ باہر جا سکتا ہے،
اسی طرح انسان کو غسل کی حاجت ہو، غسل خانہ مسجد میں نہ ہو، پھر بھی انسان مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج میں سے زوجہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں، آپ ان کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے، تو ضروری چیزوں کے لیے اعتکاف سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ اور اما عائشہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضروری کام کے لیے اعتکاف سے گھر آ جایا کرتے تھے، لیکن اب شرط ہے کہ اعتکاف مسجد میں کی جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اعتکاف کرے گا یا کرے گی مسجد کے اندر، بس گھر میں کوئی اعتکاف نہیں۔ یہ نہ ہو ایک کمرے میں وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرے کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے، مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ مشغول، اس وجہ سے گھر میں جو ہے وہ اعتکاف درست نہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ لیکن ادھر چند لوگوں کی یہ بھی ضد ہے کہ فتنوں کا دور ہے، کہوں جی فتنوں کا دور ہے، ڈر بہت زیادہ ہے اور حالات صحیح نہیں، سمجھی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، حالات صحیح نہیں، مسجد نہیں جا سکتے، کدھر نہیں جا سکتے؟ مسجد نہیں جا سکتے، کیوں جی ستین صاحب بولو، بول دے نہیں، کدھر نہیں جا سکتے؟ مسجد۔ دوسری طرف اور مسجد ہے کیا؟ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بہترین جگہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد۔ اور حالات کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتے، وہی حالات ہیں۔ اور عورت سے پوچھو، ہاں جی، اور مفتیان اعظام سے جو یہ فتویٰ دیتے ہیں ان حالات میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے مسجد میں، کیا ان حالات میں بازار جانا چاہیے؟ کیوں جی؟ اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ آج تک کسی نے، بہت سارے اس رمضان میں تقریباً کو میرے سے 15-16 لوگ پوچھ چکے ہیں، یہ جی گھر میں عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ کیوں جی فتنے کا ڈر ہے اور کیا کہتے ہیں حالات بہتر نہیں ہیں۔ تو میں نے ایک ہی بات آگے سے کی، کیا ان حالات میں عورت بازار جا سکتی ہے؟ جی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف مسجد نہیں جا سکتی۔ عجیب منطق ہے، سارا دن جو عورت بازار میں کھجل خراب ہو کے آئے، سارا دن بازار میں دکانداروں کے ساتھ بحث کرتی رہے، اس کو جا کے یہ یاد آتا ہے جی حالات صحیح نہیں مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنا۔ یار کیوں دگلی پالیسی کرتے ہو؟ یہ بے نمازوں والے بہانے چھوڑ دو، یہ میرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے کوئی ڈر انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک کی واضح حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، ان مفتیان کرام کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی اپنے بیٹے کو، وہ کہنے لگا، غالباً عبداللہ ابن عمر نے، وہ کہنے لگا جی حالات نہیں صحیح، میں نہیں جانے دینا۔ انہوں نے حدیث سنائی لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، انہوں نے دوبارہ کہا جی حالات صحیح نہیں، میں نہیں جانے دینا۔ دوبارہ انہوں نے حدیث پڑھی، تیسری دفعہ جب حدیث پڑھی نا، اس کو مکہ مار کے کہنے لگے آج کے بعد میں تم سے کلام نہیں کروں گا، تمہیں پتہ نہیں تم نے کس کی حدیث کے آگے بولے؟ حدیث میں سنا رہا ہوں رسول اللہ کی اور تم مجھے اپنی بات سنا رہے ہو؟ ایک تابعی اپنی بات بولے حدیث کے مقابلے میں، صحابی کو وہ برداشت نہیں۔ تو آج 14ویں صدی کے لوگ اپنے قیاس سے، اور جی اما عائشہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی اگر ان حالات کو دیکھ لیتے تو اجازت نہ دیتے۔ اوے کبھی غور کیا کہ نبی پاک کو حکم کس نے دیا تھا اعتکاف کا، اور وہ بھی مساجد کے اندر؟ اور یہ بھی لا تمنعوا اماء اللہ المساجد حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوی، ما ینطق عن الہوی، اس ذات نے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتی، وحی کے بعد بولتی ہے، اس ذات نے کہا تھا۔ اللہ کو نہیں پتا تھا حالات کیسے آئیں گے، اللہ نے پھر بھی ارشاد فرمایا عشاء کے ٹائم بھی اگر عورت اجازت مانگے، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، عورتوں کو مساجد کے اندر جانے سے نہ روکو۔ اعتکاف کے یہ چند مسائل ہیں، اور اعتکاف بیٹھنے کے لیے وقت یہ ہے کہ 20ویں روزے کو رات کے وقت، یعنی 21ویں رات سے شروع کریں گے۔ 21ویں رات کا آغاز ہوگا، اسلام کے اندر رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے، تو 20ویں روزے کے اینڈ میں اور 21ویں رات میں اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اور اعتکاف کے بعد دنیاوی چیزیں نہیں، سگریٹ، پان، یہ چیزوں سے بالکل پرہیز کریں، اور موبائل وغیرہ چلانے سے، بے جا دنیا کی باتیں کرنے سے جو ہے وہ بھی پرہیز کریں۔ اعتکاف نام ہے کہ اس عشرے میں بیٹھ کر جو اللہ رب العزت نے رمضان کو شان دی ہے، اور خاص طور پر ہمیں کوئی 84 سال کی عبادت کے برابر جو رات دی ہے، پتہ نہیں
زندگی کتنی ہونی ہے میری اور آپ کی، 60 سال 70 سال ہو جائے، لیکن ایک رات میں 84 سال کے اللہ عبادت کا ثواب دے دیں، اس سے بہتر بات کوئی نہیں۔ تو کوشش کریں، اعتکاف بیٹھیں، اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو گھر میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اور اعتکاف بیٹھے ہیں تو خاص طور پر صرف لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور اگر اعتکاف بیٹھ گئے ہیں، سنتے ساری سنتے پہلے کی بعد کی، اس کے بعد اشراق تہجد ان چیزوں کا نوافل کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا